میرے عزیزو، آج کے حالات ہمارے ایسے ہیں کہ اب بھی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. میں کسی کا انٹروڈکشن نہیں کراؤں گا، کسی کا تعارف کرانے کے لیے نہیں، لیکن دنیا میں ایک ظالم تنظیم مشہور ہے RSS کے نام سے، تقریباً پوری دنیا میں. آپ اس چیز کو سن لیں اور میری اس بات کو کوئی سیاست سے نہ جوڑے. میں آپ کو ایک حقیقی بات بتانا چاہتا ہوں. انہی کے پیج سے، انہی کے لکھنے والے، انہی کا تعارف کرانے والوں نے کہا کہ دنیا کی سب سے لارجسٹ تنظیم کا نام ہے یہ، دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے جس کے 1 کروڑ کار سیوک ہیں ایٹ اے ٹائم. اور ان کے بانی نے، ان کے فاؤنڈر نے، یا پھر ان کا جو سرچالک ہو، اس نے کہا ہے کہ کسی بھی ٹائم پر اگر ہندوستان کو ضرورت پڑے تو 3 دن کے اندر 3 لاکھ فوج کو میں اتار سکتا ہوں. جبکہ انڈین گورنمنٹ کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں کہ ایٹ اے ٹائم اتنی جلدی میں وہ اتنی بھاری نفری کو اتار سکے. اتنی پاورفل تنظیم. اور ان کے ایک صاحب ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستانی جتنے بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، چاہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہو، عدالت کا ہو، شکشا کا ہو، تعلیم کا، یا پھر جو بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں IAS سے لے کر نیچے طبقے تک، ان میں سے 80% ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جس میں ہمارے لوگ ہیں. انہوں نے دعویٰ کیا ہے، ٹھیک ہے، 80% ڈپارٹمنٹ میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب نے ان کا ہی انٹروڈکشن کراتے ہوئے لکھا ہے کہ ہندوستانی پارلیمنٹ کے اندر ہمارا حال تو ہے، ایک MP مسلمان جیت کے جاتا ہے تو کتنے طبلے بجتے ہیں. اور وہ اعلان کر رہے ہیں کہ 300 MP ہمارے ہیں، 300 MP ہندوستانی پارلیمنٹ میں ہمارے ہیں. اور پورے ہندوستان کی سٹیٹس میں سے جو MLAs ہیں اس میں 1000 کے قریب MLA ہمارے ہیں. اور تقریباً 87,000 کچھ شاخائیں ہیں. یہ میں انٹروڈکشن میں اپنی جانب سے نہیں کروا رہا ہوں، میں صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. 19 کنٹریز میں ہماری تنظیم کام کر رہی ہے، ان کی تنظیم. میں یہ ساری چیزیں پڑھ کر کے، پہلے مجھے اتنی ساری چیزیں معلوم نہیں تھیں، بہرحال تحقیق پر پتہ چلا کہ اتنی بڑی تنظیم ہے، اتنی بڑی کہ جو ہندوستانی گورنمنٹ کو بھی قرضہ دے سکتی ہے فائنانشیل کنڈیشن کے اعتبار سے. اتنی بڑی تنظیم ہے، اور جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے مسلمانوں کے خاتمے کے لیے، کہ مسلمان ان کے لیے سب سے بڑا بریکر ہے، ایک رکاوٹ ہے. انہیں منوسمرتی کا قانون لانا ہے جس میں صرف اور صرف برہمن ذات کے لوگ ہی حکومت کریں گے، باقی کسی کو اختیار نہیں. حکومت کرنے کا بھی اختیار نہیں، ووٹ دینے کا بھی اختیار نہیں. منوسمرتی کے قانون میں اس قانون کو لانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں وہ مسلمان ہے، اور ہندوستان کا سمویدھان ہے. یہ ختم کرنے کے لیے میں یہ سوچتا رہا کہ اتنی بڑی تنظیم ہے اور وہ بھی جگہ جگہ اپنے بندوں کو ٹرین کر رہی ہے، لاٹھیاں سکھائے، بندوق سکھائے، اور پولیس کی وردی میں لوگوں کو رائٹس کرنے کے لیے بھیج دے. اتنا سب پاور. اب مقابل میں نے دیکھا کہ ہماری تعداد کتنی ہے ہندوستان کے اعتبار سے، ہماری تعداد کتنی ہے. میں نے کل ہی یہ دیکھا کہ ایک سروے کے مطابق 40% انڈین پاپولیشن میں ہمارا حصہ ہے، پوائنٹ کچھ ہوگا، جو کل ملا کر کے 20 کروڑ ہوتا ہے. یہ ہندوستانی سروے کے مطابق میں بات کر رہا ہوں. وہ 25 ہیں کہ 30 ہیں وہ ہمارے دماغ میں ہیں، باقی ان کی تعداد کے اعتبار سے 20 کروڑ آبادی ہے. چلے میں مان لیتا ہوں 20 کروڑ کی آبادی ہے. ہندوستان ٹوٹل آبادی 133 کروڑ، جو 2017 اور 18 کی بات میں بتا رہا ہوں سروے میں. 130 کروڑ سمجھ لیں، اس میں سے ہم کتنے ہیں؟ 20 کروڑ. 20 کروڑ کی آبادی ہے پورے ہندوستانی مسلمانوں کی. اب اگر میں دیکھوں 20 کروڑ میں سے تقریباً 10 کروڑ تو عورتیں ہی ہوں گی نا. 10 کروڑ عورتیں ہی ہوں گی، کیونکہ پھر بھی عورتیں تعداد میں مردوں سے زیادہ ہیں. لیکن اگر برابر بھی سمجھ لیں تو 10 کروڑ عورتیں نکل گئیں. بچے کتنے؟
10 करोड़। अब बाकी जो 10 करोड़ हैं, इसमें बच्चे और बूढ़े निकालेंगे तो कम से कम 3 करोड़ निकल जाएंगे। जो छोटे बच्चे हैं और बूढ़े हैं, बच गए 7 करोड़। 7 करोड़ में से भी मैं समझता हूं जो बेचारे कुछ भी पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल तबके के, उनकी तादाद ज्यादा है। फिर भी मैं अगर 2 करोड़ उनको माइनस करता हूं तो एक्टिव मुसलमान सिर्फ 5 करोड़ हैं। कितने? 5 करोड़ हैं। एक्टिव मुसलमान 5 करोड़ और मुकाबिल में 130 करोड़, यानी 130 करोड़ नहीं, चले 20 उसमें निकाले, 110 करोड़। पूरे हिंदुस्तान की आबादी एक तरफ 110 करोड़ है और तुम कितनी तादाद में हो? एक्टिव लोग 5 करोड़। 5 करोड़। क्या तुम्हें इन्होंने मार के गाजर मूली की तरह खत्म कर दिया? क्या तुम्हें सब यानी फना करके जमीन बोस कर दिया? नहीं कर सके ना। इतनी बड़ी तंजीम है जिसके पास फौजी बटालियन है, जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बड़ी है, डिपार्टमेंट में तकरीबन 80% इनके लोग हैं, और कंपैरिजन के एतबार से हम 5 करोड़ और वो 110 करोड़। अल्लाह ने जो वादा फरमाया है वो 10% का है। अल्लाह ने जो वादा फरमाया है वो 10 गुना का है कि अगर तुम 10 हो तो 100 पर गालिब करूंगा। या अल्लाह, हम तो यहां 5 है, तू 100 पर गालिब किया है। 5 है फिर भी बचा करके रखा है, बचा करके रखा है। तुम अगरचे गालिब नहीं हो, मैं कहता हूं अगरचे तुम गालिब नहीं किसी के ऊपर, लेकिन इतना तो है कि वो तुम्हें बाज़ाब्ता कत्ल करने के लिए तुम्हारे माशरे में आ तो नहीं सकते। इतनी बड़ी तंजीम है, वो कब के खत्म कर जाना चाहिए था। कौन बचा कर रखा है? इसी को कहते हैं नसरुल्लाहि वल फतह। यही है ताईद इलाही। बंदे हमेशा क्या समझते हैं? अबाबिल आ जाए, फरिश्ते उतर जाए। ए मेरे अजीज, हिंदुस्तान में जो मुसलमानों की अजानें हो रही है ये नुसरत इलाही है। हमारे जो सलातो सलाम हो रहे हैं ये नुसरत इलाही है। हम शान से अपने अमामों के साथ घूमते हैं, ये नुसरत इलाही है। हमारी दाढ़ियां सलामत है, ये नुसरत इलाही है। ये अल्लाह की मदद नहीं है तो और क्या है? अल्लाह की मदद हमारे साथ है, तुम एहसास नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए किसी बुजुर्ग से पूछा गया, आपकी बड़ी करामतों में से क्या है? उन्होंने कहा, मैं जो जमीन पर जिंदा हूं यही बड़ी करामत है। मैं जो इस जमीन पर बाकी हूं यही मेरी बड़ी करामत है। वैसे देखा जाए तो ये आप सबको आज अल्लाह ताला ने ऐश और आराम के साथ जो रखा है, तुम क्यों मायूस होते हो? क्यों मायूस होते हो? ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हरगिज ना होना। वो गैब से तुम्हारी मदद किया हुआ है, इसलिए तुम आज हिंदुस्तान में जी रहे हो। अगर अल्लाह अपनी मदद उठा लेता तो यहां वो हमसे 10 गुना ज्यादा नहीं, 20 गुना ज्यादा है। हमसे 20 गुना ज्यादा है। खत्म करके पूरे हिंदुस्तान पर वो अपने झंडे लहरा देते। नहीं हो सका ना, नहीं हो सका। यही तो तादाद बदर की थी, 313 थे, हजारों पर गालिब थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके चेहरों को सलामत रखा था। यह और बात है कि फरिश्ते उतारा था। लेकिन अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, बदर में, जंगे बदर का वाकया सुनते रहे ना, बदर में फरिश्ते उतरे थे। पहले 3000 फिर 5, यानी 2 फिर उतर गए। पूरे 5000 फरिश्ते अहले हक की हिफाजत के लिए उतरे। बात सही है। जंगे बदर में फरिश्ते उतरे, मदद किए। कौन बताया ये? किसने कहा कि फरिश्ते उतरे थे? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना। कुरान पाक की आयतें उस वक्त उतर रही थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ने तो नहीं कहा कि हमारे आगे पीछे फरिश्ते चल रहे थे और हम जंग लड़ रहे थे। सहाबा ने नहीं कहा, हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते उतरे थे। वो नबी थे, फरिश्तों को देख रहे थे, इसलिए उस वक्त हुजूर ने फरमाया। और आज कोई नबी नहीं है जो फरिश्तों को देखे। ये क्या नामुमकिन नहीं है? मेरा मौला अब भी हजारों फरिश्तों को हमारी मदद के लिए उतारा हो। अब हमारी निगाह नबूवत तो नहीं है कि हमारे आसपास कहां फरिश्ते हैं। अल्लाह आज भी उतार रहा है, लेकिन वो जमाना था जब नबी ने देख करके बता दिया। आज बताने वाले आंखें नहीं है। हो सकता है यकीनन मौला अपने रहमत के फरिश्तों को हमारी ताईद के लिए आज भी उतार रहा है। अगर फरिश्ते हमारे साथ ना होते, हर रास्ते पर हमारी लाशें होती, हर रास्ते पर ये कत्ल, क्योंकि आग भड़की हुई है इनके अंदर, दुश्मनी की, नफरत के शोले भड़के हुए हैं। आपने देखा
ایسے کہ ان کو بچوں پر رحم نہیں آتا، حاملہ عورتوں پر رحم نہیں آتا. یہ بے دریغ جب قتل کر سکتے ہیں حیوانیت کے ساتھ تو پھر جہاں پائیں یہ قتل کر دیتے. میں تو یہی میرے مولا کی ذات سے یقین رکھتا ہوں، جب ہم تنہا ہوتے ہیں ہمارے ساتھ مولا فرشتوں کو آگے پیچھے رکھتا ہے. ہمیں اگرچہ نہیں نظر آتے لیکن دشمنوں کو ہم اکیلے ہی فوج کے برابر نظر آتے ہیں. ہم اکیلے ہی دشمنوں کو فوج کے برابر نظر آتے ہیں جس بنیاد پر وہ ہمیں ہاتھ لگانے سے دور ہے. میرے عزیزوں، نا امید مت جیو، اللہ کی مدد آج بھی تمہارے ساتھ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ ظاہری مدد جو تھی، جو دیکھنے کو ملتی تھی، ابابیل کا اتر جانا، آگ کا ٹھنڈا ہو جانا اور اس کے علاوہ زہریلے جانوروں کا وفادار بن جانا، یہ ظاہری مدد کب آئے گی؟ جب تم اپنے اندر اخلاق نبوت کو داخل کر لو، جب تم صحابہ تابعین کے اخلاق میں ڈھل جاؤ تو پھر دیکھنا کہ وہ نصرت الہی جو اتر رہی ہے وہ نظر بھی آئے گی. وہ اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو اس طرح لا وارث نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑے گا. آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے میرے عزیزوں ہزار گناہ کے باوجود بھی ہمارے گھر سلامت ہیں، ہماری مسجدیں سلامت ہیں، ہماری خانقاہیں سلامت ہیں. کیا ہندوستان سے قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی؟ کیا ہندوستان سے اذانیں ختم ہو گئی؟ کیا ہندوستان میں عربی بولنا یا عربی سکھانے کا رواج ختم ہو گیا؟ مدارس اسلامیہ لٹ گئے پورے؟ اب بھی باقی ہیں کہ نہیں باقی ہیں؟ یہ سب جو آج بھی باقی ہیں، یوں سمجھ لو ہزار آندھیوں میں بھی مولا جھوپڑیوں کو سلامت رکھا ہوا ہے. ہم غریبوں کی جھوپڑیوں کو سلامت رکھا ہے. اس طرف سے کفر کی آندھی، ایک طرف سے شرک کی آندھی، ایک طرف سے فرعون کی آندھی، یہ آندھیاں چل رہی ہیں لیکن مولا ہمارے میناروں کو بھی بچا کر رکھا ہے. کون بچایا ہے؟ کیا تمہاری طاقت ہے؟ ہماری تو حال یہ ہے میرے عزیزوں، بغل والا لٹ رہا ہو تو ہم اپنی نیند قربان کرنا نہیں چاہتے. صبح کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ہم تو اپنی نیند میں اتنے مست ہیں. آج تک میں آپ کو بتا دوں کہ اپنی جائیدادوں کی ہم حفاظت نہیں کر سکے، ہم اپنی پراپرٹی کی حفاظت نہیں کر سکے. ہندوستان کی اگر آپ تاریخ پڑھیں یا آج بھی رپورٹ دیکھ لیں، ہندوستان کی پراپرٹی میں ریلوے کے بعد اگر سب سے زیادہ پراپرٹی کسی کی ہے تو وہ وقف بورڈ کی، مسلمانوں کے وقف کی ہے. لیکن مسلمانوں کی ملکیت میں اس میں سے شاید 70% پر دوسروں کا قبضہ ہے تقریباً. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بچا نہیں سکے. یہ تو ہمارے اعمال ہیں، ہم اتنے کاہل اور لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں، اور ہم سے، تمہارے سے اور ہمارے اعمال سے ہم نے اسلام کو بچا رکھا ہے. یہ مسجدیں ہمارے اعمال سے بچی ہوئی ہیں، قرآن ہمارے اعمال سے بچا ہوا ہے. یہ سوچنا مت. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی نصرت ہمیشہ کر رہا ہے اور اللہ کی مدد سے یہ سب کچھ بچا ہوا ہے. لیکن اگر تم بھی تھوڑی سی محنت کر کے آگے بڑھ جاتے کہ میرا مولا ان آندھیوں میں بھی مجھے حفاظت سے رکھا ہے، کاش میں حقیقی مومن بن جاؤں، تو پھر مولا تبارک و تعالی ظاہری مدد بھی مجھے نظر دکھا دے گا اور مجھے غالب کر کے رکھے گا. یقیناً اس کا وعدہ